سخن دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب کو، اور انشاءاللہ ان کے بیان کے متصل بعد ہم اپنے حفاظ کرام کے اندر اسناد تقسیم کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد محترم جناب قاری محمد خالد مجاہد صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 11:15 یا 11:30 بجے پروگرام ہم ختم کر دیں گے، تاکہ آپ احباب آسانی کے ساتھ گھر چلے جائیں اور فجر کی نماز آپ سے فوت نہ ہو۔ تو بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب کو کہ وہ عظمت قرآن کے متعلق بیان فرمائیں۔ محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ قریب جانا چاہیے اللہ تعالیٰ تو ہم جزائے خیر عطا فرمائے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه لقرآن كريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا نے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی نے انتہائی ذی وقار علماء کرام و قابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں با مقصد گفتگو انشاءاللہ الرحمن میرے تو بات تساں احباب نے سماعت فرمانی ہے جاندار خطاب امیر محترم دا تساں احباب سماعت فرما چکے ہو انتہائی مختصر وقت واسطے میں اپنی چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین رواہ مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ یقیناً اللہ تعالی اس دنیا اندر بہت سارے لوگاں جدوں بھی عزت عطا کرتا ہے تو قرآن پاک دی وجہ تو ہی عطا کرتا ہے اور یقیناً اللہ جدوں کسی قوم نو یا کسی قبیلے نو یا کئی لوگاں نو ذلیل کرتا ہے تو یقیناً انہاں دی ذلت دی وجہ بھی قرآن کریم ہی ہے یعنی قوماں دی عزت دا معیار قرآن پاک اور قوماں دی ذلت دا معیار بھی قرآن پاک یہ اندر کوئی شک نہیں اللہ جدوں بھی کسی نو عزت دیندا ہے وہ قرآن پاک دی وجہ تو ہی دیندا ہے اور غالباً اسے حدیث مبارکہ دا ترجمہ اپنے انداز اندر علامہ اقبال نے کیتا سی وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ذلت دی وجہ بھی قرآن ہے اور عزت دی وجہ بھی قرآن ہے لوگاں دے ذہن اندر مختلف قسم دے شبہات نے اشکالات نے لوگاں نے ایک گمان رکھیا ہوا ہے کہ عزت جڑی ہے وہ اگر ذمہ دارہ ہوئے تو تاں عزت ہوندی ہے اگر عہدہ مل جائے تو تاں عزت بن جاندی ہے اگر بندہ سیاست دا ماہر ہوئے اور میدان سیاست اندر اپنا مقام بنا لوے تو انہوں عزت مل جاندی ہے کئیاں دی کئی سوچ ہے اور کئیاں دی کئی نبی علیہ السلام نے جو سوچ پیش فرمائی ہے کہ اللہ جدوں بھی عزت عطا کرتا ہے بولو کیڑی وجہ تو قرآن پاک دی وجہ تو یہ میرا دعویٰ ہے حدیث پاک سنا کے میں تواڈے سامنے ایک دعویٰ رکھیا ہے ہن پوری گفتگو اندر میں اس دعوے دے دلائل تواڈے سامنے رکھنے نے کہ یقیناً جو کچھ رسول عربی علیہ السلام فرما چکے نے اسی طرح ہی ہے اللہ جدوں بھی کسی نو عزت عطا کرتا ہے قرآن دی وجہ تو ہی عطا کرتا ہے پہلی دلیل صحیح البخاری اندر نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت آپ دے دور حکومت اندر حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکے دے گورنر نے توجہ میرے ول حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ جناب امیر المومنین دے نال مدینہ جا کے ملاقات کرنی چاہی دی وہ گئے انہوں چھیڑنا نہیں پہلے طرح کرو ملاقات دی غرض نال مکے بھی جو نکلے ارادہ ایک ہی تھا بھئی مکے دا نیب گورنر کسے نو بنائیے حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن ابزہ نامی شخص نو مکے دا نیب گورنر بنایا چلے گئے جو ہی مدینہ منورہ پہنچے چونکہ مدینہ اسلامی دار الحکومت سی اوتے پہنچے امیر المومنین دنال ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی گل ای پتہ کی تھی سوال پوچھیا اے نافع تسا مکے دا نیب گورنر کنوں بنا کے آئے ہو مکے دی نیابت کنہ دے ذمہ لا کے آئے ہو حضرت نافع جواب دین لگے اے امیر المومنین عبد الرحمن ابن ابزہ نام دا ایک بندہ ہے
میں انہوں مکے دا نائب گورنر بنا کے آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے ابن ابزہ اے او تا نہیں جڑا غلام دی حیثیت جرے آئے جس دی ساری زندگی غلامی اندر گزری ہے, اے اوہی عبد الرحمن ابن ابزہ ہے. حضرت نافع فرمان نے جی امیر المومنین اے اوہی عبد الرحمن ابن ابزہ ہے جڑا غلام دی حیثیت رکھدا سی, میں انہوں مکے دا نائب گورنر بنا کے آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے اور فرمان لگے ایک غلام بندے نو مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے ہو. مکے پورے اندر اور کوئی بندہ نہیں ملیا جنہوں تسی مکے دا نائب گورنر بنا کے آندے. غلام دی حیثیت رکھنا لینو کیڑی خوبی اور صفت تسا او دے اندر ویکھیے جس دی بنیاد تے تسا انہوں مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے ہو؟ وجہ کی ہے؟ حضرت نافع صحیح البخاری حضرت نافع وجہ دس رہنے امیر المومنین جیڑی وجہ تو میں انہوں مکے دا نائب گورنر بنا کے آیا او دی وجہ ہے انہو قارئ بکتاب اللہ اللہ جدوں بھی عزت دیندہ ہے کیڑی وجہ تو توجہ میرے وال کیڑی وجہ تو اے امیر المومنین دے اندر کوئی شک نہیں غلام دی حیثیت رکھن والا تھوڑا جہاں والیم دے دیو غلام دی حیثیت رکھن والے نو مکے دا نائب گورنر بنا کے آیا. بے شمار قسم دے لوگ مکے دے اندر موجود سن لیکن جیڑی مینوں ابن ابزہ دی اے عادت پسند آئی ہے جیڑی خوبی ابن ابزہ دے اندر سی وہ کسے دے اندر بھی نہیں سی. ابن ابزہ دے اندر خوبی اے سی کہ وہ اللہ دی کتاب قرآن مجید دا قاری سی. میں او دی شکل ویکھ کے انہوں مکے دا نائب گورنر نہیں بنایا, میں او دی قوم تے او دا قبیلہ ویکھ کے انہوں مکے دا نائب گورنر نہیں بنایا. او دے مکے دی نیابت تے نائب گورنری دی وجہ کی ہے انہوں قارئ بکتاب اللہ. اے ابن ابزہ نام دا بندہ دی خوبی ہے کہ اللہ دی مقدس کتاب قرآن دا قاری ہے. توجہ میرے وال اگر میں تھوڑا وقت ضائع کرا پھر تسی بے شک اٹھ جائے جے. اگر قرآن حدیث محض تو پھر تو تھوڑا ایمان ودنا چاہیے. اللہ جدوں عزت دیندہ ہے یہ لفظ تساں بولنا ہے قرآن دی وجہ تو. اللہ جدوں بھی عزت دیندہ ہے ملی کہ نہ ملی عزت. جدوں حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے ایک گل کی تھی فبقا عمر, حضرت عمر دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے اور نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے ذیشان پڑھن لگ گئے. فرمانے نے نافع کہ او جیاں گلاں کر رہے ہیں اج میں نو پتہ لگ رہا ہے نبی پاک نے سچ فرمایا سی. اینج لگ رہا ہے جی میں نبی علیہ السلام دا فرمان ہونے ہی میرے کنہ جایا ہوئے. امام کائنات فرمان دے ہوندے سن ان اللہ یرفع بہذل کتاب اقوام وَيَزَوْ بِهِ آخرین. یقیناً میں نو پتہ چل گیا میں من گیا اللہ جدوں بھی عزت عطا کردہ ہے گورنری بھی ایک بہت بڑی عزت ہے. کسے بندے نو اللہ کریم کوئی عہدہ دے دے اے بھی بہت بڑی عزت ہے. ابن ابزہ نامی بندے نو اللہ نے عزت دیتی ہے تو کلام مجید دی وجہ تو. اے پہلی دلیل تے دوسری دلیل غور کرے آجے اور اپنا ایمان تازہ کرے آجے. اے بھی صحیح البخاری دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے, ایک عورت کھڑی ہو جاندی ہے, عرض کر دی اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نو توڑے ناتے ہبا کیتا ہویا ہے میرے نال نکاح کر لو. میں اپنے آپ نو توڑے ناتے ہبا کر دیا میری گل انہوں نے سمجھ آئے
بھی جڑے مکمل توجہ کر کے بیٹھن گے ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں کر رہا امام کائنات دی محفل لگی ہوئی ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے عورت کھلو جاندی ہے عرض کر رہی ہے اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نو تواڈے نام تے ہبہ کر دیاں میرے نال نکاح کر لو امام کائنات فرماندے نے مینوں حاجت نہیں ادھر دیکھیا جی بڑا سنجیدہ ماحول ہے تواڈا تے سنجیدہ گل مینوں حاجت نہیں میں نکاح نہیں کرنا پھر کھڑی ہو جاندی ہے اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نو تواڈے نام تے ہبہ کر دیاں میرے نال نکاح کر لو آپ فرماندے نے مینوں حاجت نہیں پھر کھڑی ہو جاندی ہے اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نو تواڈے نام تے ہبہ کیتا ہویا ہے امام کائنات بار 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 فرما رہے ہیں مینوں حاجت نہیں میں نکاح نہیں کرنا نبی کریم دے صحابہ کرام دے وچ ایک صحابی کھڑا ہو جاندا ہے عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر اگر تانوں حاجت نہیں تساں نکاح نہیں کرنا میں نکاح کرنا ہے اس خاتون تے عورت دا نکاح میرے نال کر دیو صحیح البخاری دا حوالہ امام کائنات فرماندے نے ادھر آ میرے کول آ کیا حال تک تیرا نکاح نہیں ہویا اللہ دے پیغمبر نہیں ہویا آپ نے فرمایا چلو نکاح تیرا کر دینے لیکن اے تے دس تیرے کول حق مہر بھی ہے یا نہیں اللہ دے پیغمبر اے حق مہر دا ترولا ہے حق مہر ہوندا تے کدوں دا میرا نکاح ہو جاندا اے نکاح نہ ہون دی وجہ ہے میرے کول حق مہر کوئی نہیں امام کائنات فرماندے نے ولو خاتم من حدید تیرے کول لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں سونیا لوہے دی انگوٹھی بھی میرے کول کوئی نہیں میں بالکل غریب تے نادار قسم دا بندہ ہاں میرے کول ادھے درہم دی بھی طاقت تے حیثیت نہیں امام کائنات خاموش ہو گئے توجہ میرے وال نبی کریم خاموش ہو گئے بندہ کھڑا ہوئے ہے صحابہ سارے تشریف فرمانے عورت بھی کھڑی ہوئی ہے میرے نبی خاموش ہو گئے تھوڑی دیر دے بعد امام کائنات نے نبی کریم نے صحابی نو مخاطب کر کے فرمایا اچھا اے دس اما کا من القرآن تیرے کول اللہ دی کلام بھی ہے یا نہیں قرآن بھی یاد ہے یا کہ نہیں ادھر دیکھیا جے درہم نہیں دینار نہیں لوہے دی انگوٹھی دا مالک نہیں جدوں قرآن دے بارے سوال ہویا ہاتھ کھڑا کر کے عرض کر رہا ہے اللہ دے پیغمبر جے قرآن دا پوچھنا جے مینوں قرآن بڑا یاد ہے کتنا آسان کتاب ہے ادھر دیکھیا جے کتنا آسان میں درہم تے دینار دا مالک نہیں اللہ دے پیغمبر مینوں قرآن پاک بڑا یاد ہے نبی پاک فرماندے نے سنا کتھوں یاد ہے اللہ دے پیغمبر حفظ تو سورتن قضا سورتن قضا فلانی سورت بھی یاد ہے فلانی سورت بھی یاد ہے میرے نبی پاک ادھر دیکھیا جائے ایک گل اگر نہ سمجھ آئی تو سنان دا کوئی فائدہ نہیں ادھر دیکھیا جائے ٹھیک چل رہے ماحول کوئی گل نہیں نبی علیہ السلام اچھا قرآن تینوں یاد ہے جی یاد ہے عزت ملتی ہے کیڑی وجہ تو قاری صاحب تشریف رکھو کیڑی وجہ تو ہوں عزت مل رہی ہے ادھر ویکھیا جے معاملہ آسان ہو رہا ہے نبی علیہ السلام فرمانے نے جڑیاں صورتاں تینوں یاد نے ادھر ویکھیا جے میں گل اس وقت کراں گا جدوں توجہ کرو گے جڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اے اس عورت نو یاد کروا دے اے ہی تیرا حق مار ہے تو میں تیرا نکاح پڑھا دیاں گا اے دا اللہ کریم نے گھر وسایا کیڑی وجہ تو اے دا نکاح آسان ہویا کیڑی وجہ تو اللہ جدو بھی عزت دیندہ ہے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم دی وجہ تو دیندہ ہے اے دے اندر کوئی شک نہیں اللہ آسانی پیدا کرتا ہے قرآن دی برکت نال اللہ اتفاق عطا کرتا ہے قرآن کریم دی برکت نال اللہ عزت دے تاج پہناندہ ہے قرآن کریم دی برکت نال اللہ رحمت نزول فرماندہ ہے قرآن کریم دی برکت نال اللہ دنیا کائنات دیاں مصیبتاں دور فرماندہ ہے قرآن
کریم دی برکت دے نال عزت دا معیار اللہ دا قرآن برکت دا معیار اللہ دا قرآن دنیا کائنات دے اندر اتفاق تے امن دا معیار اللہ دا قرآن امانت دیانت شرافت عدالت دا معیار اللہ دا قرآن اخلاق تے خلق دا معیار اللہ دا قرآن ہے اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے قرآن دی وجہ تو دیندا کنیاں گلاں ہو گئی دو کنیاں من گئے ہو صحیح حدیثاں اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو سمجھا رہے ہیں تواڈے انداز وچ توجہ میرے وال رہا جی تیسری حدیث صحیح البخاری وچوں اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو بولو عزت واسطے اچھی قوم دا ہونا ضروری نہیں عزت واسطے بیلنس دا ہونا ضروری نہیں عزت واسطے سونی شکل دا ہونا ضروری ادھر دیکھے جی بڑے سمجھدار بندے ہو عزت دا معیار بولو عزت دا معیار شان و شوکت دا معیار میرے نبی پاک دے سامنے کچھ قبیلے والے لوگ آئے آ کر کے عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر سن نویں مسلمان ہوئے ہیں ساڈے وچوں کسے نو امام منتخب کر دیو جس دی اقتدا وچ اسی نمازاں پڑھدے رہیے نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا سفید ریش بابے بھی بیٹھے نے نوجوان بھی بیٹھے نے تے بچے بھی بیٹھے نے بزرگ بھی پورا قبیلہ آیا ہوئے ہے تے ایک کہہ رہے نے اللہ دے نبی ساڈے وچوں کوئی امام بنا دیو امام کائنات نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا ہر پاسے ویکھ کے فرماندے نے تواڈے وچوں کیڑا ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہے امامت منتخب ہو رہی ہے تو معیار کیڑی چیز بن رہی ہے بولو انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں جڑا وڈیری عمر دا ہے کون ہے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں اونچے خاندان دا کون ہے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں چودھری کون ہے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں سیاںا کون ہے انج نہیں فرمایا تواڈے جو پیسے والا کون ہے میرے نبی پورے قبیلے تے قوم دے وفد نو ویکھ کے فرماندے نے تواڈے وچوں قرآن کینوں یاد ہے سارے لوکاں دیاں نظراں نیویاں ہو جاندیاں نے نویں مسلمان ہوئے سن اللہ دا کلام حال یاد نہیں سی کیتا صحیح البخاری صحابہ دے مجمع دے وچوں ایک بچہ کھڑا ہو جاندا ہے ستتن او سبعتن سنتن جس دی عمر 6 سال یا 7 سال ہے جس دا نام ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اگر قرآن دے بارے پوچھے آجے میں عمر بن سلمہ نو قرآن بڑا یاد ہے میرے نبی کریم فرمان نے عمر ذرا قریبا جی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں آپ فرمان نے ذرا سنا حضرت عمر قرآن سنا رہے ہیں آمنہ دے لال سن رہے ہیں امام کائنات نے چند صورتاں سماعت فرمائیوں آپ فرمان نے انت امامہم جا آج تو بعد تو انہ دا 6 اور 7 سال دی عمر 6 یا بولو ایتھے ہوندے کوئی تو رولا پہ جاندہ حالے داڑھی نہیں آئی حالے انج نہیں ہویا اونج نہیں ہویا وہ دے سینے قرآن سی کسے گل ہی نہیں کی تھی ادھر ویکھیا جے ساری قوم اپنے امام نو لے کے جا رہی ہے حضرت عمر بن سلمہ فرمانے نے میں 6-7 سال دا ساں میں آلے چھوٹا جیاں چولا تے کرتا پایا ہویا سی تھلے پجامہ تے شلوار بھی کوئی نہیں سی اگے نماز دا وقت ہو گیا میں نو انہوں نے اگے کر دیتا میں نماز پڑھا رہا سا حالے مسجد تعمیر بھی نہیں ہوئی سی آیا ہوا دا جھونکا میرا چولا تے کرتا میری کانڈ تے پوشت تے آ گئے لوگوں نے تبصرہ کیتا دیکھو مسلمانہ دے امام دا کی حال ہے ایدہ لباس بھی پورا نہیں حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میرے مقتدی تا میرے جماعتی لوگاں نے چندہ کٹا کر کے بازار وچوں کپڑا لے کے آئے میرے واسطے لمبا چولا تے کرتا سلوایا تے جڑے ویلے سارے بابے رل کے
میں عمر نو چولا تے کرتا پوارے سن ساری زندگی میں عمر انہا خوش نہیں ہویا جدو قرآن دی برکت نال چولا پا کے خوشی ہو رہی سی اللہ دے پیغمبر نے سچ فرمایا اللہ جدوں بھی عزت دیندہ ہے اللہ جدوں بھی عزت دے چولے پواندہ ہے اللہ جدوں بھی عزت دے کرتے پواندہ ہے اللہ جدوں عزت دیاں دستاراں پواندہ ہے تا قرآن دی برکت نال پواندہ عزت دا معیار کی اساں تساں حقارت دی نظر نال ویکھنے ہاں انہوں جس دے سینے قرآن ہوئے عزت دی نظر نال ویکھیا کرو اللہ جنہوں عزت دیندہ ہے کیڑی وجہ توں کنیاں گلاں ہو گئی ہیں بولو عزت دا معیار کی ہے حضرت عمر بن سلمہ امام نے سارے وڈیری عمر دے بزرگ مقتدی نے جنہوں اللہ عزت دے تے عزت دا معیار کی ہے کنیاں گلاں یہ صحیح حدیث ادھر بیٹھا جائے چوتھی گل نبی کریم علیہ السلام جنگ احد اشارے دے رہے ہیں صرف اللہ جدوں بھی عزت دیندہ ہے کیڑی وجہ تو جنگ احد دے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے تے ویسے بھی وہ بڑی پتھریلی تے پہاڑی تے بڑی سخت زمین ہے نا احد دی خاص کر مدینے دی ہر ایک واسطے علیحدہ علیحدہ قبر بنانا بڑا مشکل سی قبر ہوتے بڑی مشکل بنتی نبی پاک نے فرمایا ایک ایک قبر اندر کئی کئی شہداء دفن کرانگے بنا لو قبراں بنا لو یہ بھی صحیح بخاری چوتھی دلیل قبراں جدوں بن جان تے مینوں بلایا جے ٹھیک ہے سونے ہو قبراں تیار ہو گئی یعنی اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آئے آپ پہلے قبر اندر اتر گئے آپ فرمانے نے میرا ارادہ میں آپ اپنے ہتھاں نال احد دے شہداء نوں دفن کراں جی سونے ہو بسم اللہ آپ اتر گئے شہداء احد دے میدان لاشاں لگیاں ہوئیاں نے نبی پاک فرمانے نے ساریاں دیاں چادراں تے کفن ہٹا کر کے انہاں دے چہرے ویکھ دے جاؤ جنہاں دے وچ سینے چ اللہ دا قرآن سی او پہلے میرے ہتھاں تھماؤ جڑا قرآن اللہ سی انہوں پہلے دفن کرنے کیونکہ قرآن اللہ جب تک دنیا اندر زندہ رہے او دا پہلا نمبر ہوندہ ہے تے جدوں شہید ہو کے جاوے تاں بھی ہو دا بولو اللہ جدوں بھی عزت عطا کردہ ہے قرآن پاک دی وجہ تو عطا کردہ ہے اللہ دی قسم کھا کے کہنا قرآن کریم دی وجہ تو کئی لوگاں دا اللہ نے مقدر تبدیل کر دیتا ہے آؤ سینے اندر قرآن پیدا کر لو اللہ جدوں بھی عزت دیندہ ہے قرآن نال اگر گھر رہے چھ اتفاق آوے تا قرآن نال ممکن ہے اگر دکان ہے چھ برکت آوے تا قرآن نال ممکن ہے قرآن دے علاوہ عزت نہیں مل سکتی دنیا کائنات دے جاہو جلال اندر عزت نہیں دنیا دی سیاست اندر عزت نہیں دنیا دے عہدے تے افسری تے ملازمت اندر عزت نہیں حضرات عزت ملے گی کنوں اللہ کنوں عزت عطا کرے گا اللہ کنوں عزت عطا کرے گا جڑے بندے دے سینے قرآن ہوئے گا چار گلاں تے پنجویں گل آخرت دن لگا ہوئے ہے نفس و نفسی دا عالم ہے سورج سوا نیزے تے برابر کھڑا ہوئے ہے زمین تانبے دی طرح گرام ہے رشتہ دار پہچانن واسطے تیار نہیں ہو رہے کوئی کسے دے نال نہیں جسم دے لباس نہیں بندہ کھڑا ہویا ہے کسے بندے دا پسینہ ٹکنے تک اور کسے دا پسینہ گھٹنے تک اور کسے دا پسینہ ناف تک اور کسے دا پسینہ گردن تک کئی ایسے بدبخت نے جڑے پسینے دے اندر غوطے کھا رہے نے ایسے منظر دے سماوچ اللہ کریم اعلان کر رہے ہیں آ میرے فرشتے ہو اے جڑے سورج دی تپش تے کھڑ کے جل رہے ہیں جنہاں دے پیر جل رہے ہیں انہاں دے وچ ویکھو جڑے جڑے قرآن دے قاری نے عزت جدوں بھی ملے کیڑی وجہ تو ملتی جڑے قرآن دے قاری نے انہاں نوں ادھر لایا ہو آ گئے نے سامنے جی پروردگار اللہ فرماندا ہے تسی پہلے ادھر آؤ اے سامنے سیڑھیاں نے انہاں تے چڑھ جاؤ تا قرآن پڑھنا شروع کر دے ہو تاکہ میں لوگاں دا حساب کر لواں باقیاں دا حساب ہو رہے ہیں قرآن دے کاری قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے ہیں باقی سورج دی تپش تلے کھلوتے نے قرآن دے کاری جنت دیاں سیڑھیاں کراس کر رہے ہیں
اللہ کریم جدوں بھی عزت عطا کردا ہے قرآن کریم دی وجہ تو 5 گلاں او لوگوں قرآن کریم دی وجہ تو اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے لیکن اللہ عزت دے گا کیویں ہر گھر اندر قرآن موجود ہے ہر بندہ قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے لیکن پھر بھی عزت نہیں مل رہی وجہ کی ہے او لوگوں اللہ کریم تاں عزت دے گا جڑے ویلے کلام مجید دی عزت کران گے اساں قرآن دی عزت کران گے اللہ سانو عزت دے گا اے قرآن پرچیت واسطے تے فیصلے دی مجلس واسطے نہیں آیا اے قرآن عدالتاں وچ اپنے سر تے چک کے جھوٹیاں قسماں چاون واسطے نہیں آیا اے قرآن دنیا کائنات دے اندر غلاف تے کپڑے چ ڈھاپن واسطے نہیں آیا اے دا ادب کریا کرو قرآن دی عزت کریا کرو اللہ تاں عزت دے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جڑا عزت کرے گا اللہ عزت دے گا یا اللہ قرآن دی کی عزت ہے قرآن دا کی ادب ہے قرآن دی کی تکریم ہے قرآن دی کی عزت ہے اللہ فرماندا ہے جدوں پڑھن لگو پاک ہو کے پڑھیا کرو عزت دیاں چند باتاں اللہ عزت دیندا ہے پہلی گل قرآن دی وجہ یقیناً لیکن دے گا انہوں جڑا قرآن دی عزت دا حق ادا کرے گا ویسے تو ہر دی دکان تے قرآن رکھے ہوئے ویسے تو ہر کسی دے گھر اندر الماری اس قرآن رکھے ہوئے لیکن قسم دی واری ہے تو تاں او دا تالا کھلے ورنہ نہیں جڑا قرآن دی عزت حق ادا کرے گا اللہ انہوں عزت دے گا قرآن دی عزت کی ہے اللہ فرماندا ہے جدوں چکن لگو ادھر ویکھیا یہ قرآن ہے قرآن کوئی اخبار نہیں کوئی صحیفہ نہیں کوئی ڈائجسٹ اور ناول نہیں یہ کوئی دنیا دی کتاب نہیں یہ قرآن ہے قرآن اللہ کا کلام ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان بنان تو پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین فرشتے کہنے لگے یا اللہ زبردست کلام ہے کتنے خوش نصیب او لوگ ہون گے جنہاں واسطے تو ایک کلام نازل کریں گا کتنا خوش نصیب وہ پیغمبر ہوئے گا جنہوں ایک کلام تو دے گا بڑی عظمت والا کلام اللہ فرماندا ہے پہلے یہ دی عزت دا حق ادا کرو تاں عزت دیاں گا یہ تو یقینی گل ہو گئی کہ اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو بولو یا اللہ قرآن کریم دی عزت کی ہے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے نبی علیہ السلام نے ادھر ویکھیا جی آداب ہر کوئی کہندا ہے کہ ماں باپ دے آداب دسو جی اولاد دے حقوق دسو جی فلاں چیز دسو قرآن کریم دے آداب تے حقوق دا پتہ نہ ہوئے تے اللہ عزت کدی نہیں دے سکتا ادھر ویکھیا جی یا اللہ قرآن کریم دا پہلا حق قرآن کریم دی پہلی عزت قرآن کریم دا پہلا ادب کی اللہ فرماتا ہے جدوں چکن لگو ہاتھ لان لگو اے عام کتاب نہیں دنیا دے کتاباں دی طرح نہیں ہے یا اللہ کیویں چکی ہے اللہ فرماتا ہے وضو کر کے پاک ہو کے انہوں ہاتھ لایا کرو لا یمسو الا المطہرون اچھی کہہ دو قرآن سننا چاہتے ہو ادھر ویکھے جتھے جگہ ملے بیٹھ جاؤ اے پہلا حق ادھر ویکھے جی اساں پروگرام عظمت قرآن دا سنن آیا تے سانو قرآن دے حقوق دا ہی اگر کوئی نہ دسے تے سمجھ لو نہیں آیا اساں کی خیال ہے پہلا حق پہلا ادب پہلی عزت یا اللہ کیے اللہ فرماتا ہے جدوں چکن لگو پاک ہو کے ہاتھ لایا کرو وضو کرو پاک ہو وہ پھر انہوں چکو پھر انہوں ہاتھ ایک ادب ہے دا یا اللہ چوک لے پاک ہو کے ہون کی کریے اللہ فرماتا ہے ہون پڑھنا چاہتے ہو جی اللہ پڑھنا چاہتے ہوں ادھر ویکھیا جے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار احباب نظر آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے پاک ہو کے تساں چوک لے جی جی چوک لے اللہ فرماتا ہے پڑھنا چاہتے ہو جی اللہ تاں چکے ہے پڑھن واسطے چکے ہے اللہ فرماتا ہے دا دوسرا دبے دے کہ ہن تساں پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو قرآن بعد اس پڑھے جی پہلے کی پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
استعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک کتاب الہدا دا پہلا ادب پاک ہو کے ہاتھ لایا کرو، دوسرا ادب اعوذ باللہ پڑھیا کرو، تیسرا ادب اللہ فرماندا ہے کثرت دے نال دی تلاوت کریا کرو۔ قرآن دا لغوی اور لفظی معنی بھی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ کوئی کام دنیا دے اندر تساں کثرت دے نال نہیں کرنا، کثرت دے نال کرنی ہے تا تلاوت قرآن کرنی ہے۔ کی کرنی ہے؟ ہن ادھر دیکھیا جے نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے گھر اندر سورۃ البقرہ پڑھیا کرو، کدی شیطان تواڈے گھر اندر نہیں آئے گا۔ قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے۔ تے عامر بن سلمہ 6-7 سال دی عمر دا بچہ، لوگاں نے پوچھا ہے 99 مسلمان ہوئے ہیں، قرآن کتھوں یاد کر لے آئی ہے؟ کہندا ہے میرا گھر راستے دے اوتے سی، نبی دے صحابہ نماز وال جاندے سن تے واپس آندے سن تے کلام پڑھیا کردے سن۔ اے تے ہن پتہ چلیا ہے کہ وہ اللہ دا قرآن پڑھیا کردے سن، وہ پڑھیا کردے سن، میں یاد کریا کردا سی۔ تے دا تیسرا دعوے وینو کثرت دے نال کی کرنا چاہیے؟ بولو، یہ پڑھن دی پہلی دلیل دے چکے ہیں سورۃ البقرہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک سورت ہے جس دیاں 30 آیتاں نے، کنیاں 30 آیتاں نے، 30 آیا، سورۃ تبارکہ، سورۃ تبارکہ، سورۃ تبارکہ، سورۃ الملک 29واں پارہ 30 آیتاں۔ امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ ہے سورت پڑھن دی عادت بنا لے، تلاوت دی عادت بنا لے، ہے یا المانعۃ من عذاب القبر، یہ 30 آیتاں والی سورت اس نو قبر دے عذاب تو بچائے گی۔ ایدہ تیسرا ادب ہے کثرت دے نال تلاوت کریا کرو، قرآن کریم پڑھیا کرو۔ امام کائنات دا صحابی جس دا نام ہے حضرت حسین بن حزیر، صحیح البخاری دا واقعہ ہے، اپنے گھر اندر بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھ رہا سی، بیٹا یحییٰ بھی نال ستا ہویا ہے، نال گھوڑی سواری بھی بنی ہوئی ہے، تے ادھر سورت دی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر گھوڑی نے جمپ لانا شروع کر دیتے نے۔ حضرت حسین دے دل خیال آیا اے کدھر میرے یحییٰ کو نہ رون دے وے، تلاوت بند کر دیں گے، سواری آرام کر جاندی ہے، پھر تلاوت شروع کر دیتی، سواری نے پھر جمپ لانا شروع کر دیتے، اسی طرح 3-4 باری ہویا۔ حضرت حسین نے تلاوت بند کی تھی، باہر آئے، ادھر ادھر ویکھیا بھی سواری نو کیڑی شے پریشان کر رہی ہے، آسمان وال نظر جاندی ہے، 2 لائٹاں 2 روشنیاں آسمان وال جا رہی نے، معاملہ سمجھ نہ آیا، امام کائنات دی عدالت دے اندر آ گئے، سارا واقعہ سنا دیتا۔ نبی پاک فرماندے نے حسین بڑا خوش نصیب ہے، رات تو اپنے گھر وچ بیٹھ کے تلاوت کر رہا سے، اللہ دے فرشتے آسمان تو آ کے تیرے گھر اندر تیری بخشش دیاں دعاواں کر رہے۔ تیسرا ادب ہے کثرت دے نال، بولو یار کی پڑھنا چاہیے؟ جدو بندہ کثرت نال قرآن پڑھے کسی دی غیبت کرنے دا وقت ہی نہیں ملے گا، اے حکم ہے۔ کثرت نال قرآن پڑھنے دا معنی ہے وے کدی تو انہوں گالی کسی نو دین دا وقت ہی نہیں ملے گا۔ ہر وقت جدو قرآن پڑھو گے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام تو کی پڑھنا چاہیے؟ بولو، نبی پاک فرماندے نے یہ دسو وے، شارٹ کر تو انہوں دس رہے ہیں، دلائل زیادہ دینا چاہنا تے آداب قرآن سمجھانا چاہنا۔ تو آڑے بچوں ہے کوئی بندہ جڑا کہے صبح صبح میں اٹھاں تو میں نو ایک اونٹ ذبح کرن دا ثواب مل جائے؟ سارے نے کیا ہر کسی دا دل کردہ ہے سونے ہو اونٹ دی قربانی دا ثواب صبح صبح، لیکن طاقت جرت نہیں ساڑے اندر کہ اسی اٹھ ذبح کریے۔ میرے نبی پاک فرماندے نے مینوں بھی پتہ ہے تواڈے اندر جرت نہیں، میرے یارو اگر تساں صبح صبح نماز تو بعد قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ دی تلاوت کر لو، اللہ ایک آیت دے بدلے اندر ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دے گا۔ کرو گے؟ سارے بزرگ سمجھاؤ، دسو کرو گے؟ اللہ دی قسم پریشانیاں رفع ہو جان گیا، اللہ عزت دے گا،
جیڑے بندے دی زبان تے کلام ہوئے اللہ دے متھے نو کدی شرمندہ نہیں کردا، اللہ کدی انہوں ذلیل نہیں کردا۔ جیڑے بندے دا ورد اللہ دا کلام بن جائے اللہ انہوں عزت عطا کردا ہے، چکدا ہے اللہ اس نو قوم وچوں، قبیلے وچوں، برادری وچوں، علاقے وچوں اللہ چک کے عزت دیا سیڑھیاں کراس کرا کے اللہ عزت دیا دستاراں پہنا کے کائنات والے نو سمجھا رہا ہے جیڑے دا تعلق میرے کلام نال جڑ جائے میں اللہ عزت دے تاج پوا دیندا ہوں۔ پڑھو گے اے دعوت فکر ہے اس جامعہ والوں کہ تیسرا ادب قرآن دا کہ کثرت دے نال بولو یار کی کرنا چاہیے؟ پڑھو گے نا قرآن، ادھر ویکھیا جے ہن قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سارے پڑھ لو، وقرآن الفجر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کریم فرماندا ہے صبح دا وقت تواڈی اسمبلی دا وقت ہوندا ہے، تواڈی حاضری دا وقت ہوندا ہے۔ اگر صبح ٹائم قرآن پڑھ رہے ہو گے تواڈی اسمبلی اندر جڑے ویلے حاضری لگائی جائے گی نالے لکھیا جائے گا کہ حاضری اندر قرآن پڑھ رہا سی۔ اللہ دوسرے مقام تے کہہ رہے تیسرا ادب قرآن دا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اچھی کہہ دے ہوں اور مقام دے اللہ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من ربک۔ اللہ کہہ رہے ہیں بار بار کی کرو؟ بولو یار قرآن پڑھیا کرو، ادھر دیکھیا جے قرآن پڑھیا کرو۔ میرے نبی دا یار حسین بن حسین تے میرے نبی دا یار حضرت عمار بن یاسر ادھر ویکھیا جے یہ دونوں ڈیوٹی لگی ہے پہرا دین دی۔ حضرت حسین ستے ہوئے نے، حضرت عمار بن یاسر تے حسین دوان دی ڈیوٹی ہے، ایک سو جاندہ ہے ایک نے کہا ہے میں جاگتا ویسے رہا کیوں نہ میں اللہ دے سامنے قیام شروع کر دیا۔ جاگتا رہا دشمن وال چہرہ کیتا تے نفل شروع ہو گئے، قبلے وال روکے اگے دشمن ہے تے انہوں نے ویکھے عمار تے انہوں نے تیر لانا شروع کر دی تے تیر سینے سے لگ رہے نے تے عمار کھڑا ہویا ہے نہیں نماز چھوڑ رہا، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ جدو نماز مکمل ہوئی خون دے فوارے نکل رہے سن، حضرت حسین نے اٹھایا، حضرت حسین فرمان میں توبہ یار پہلے کیوں نہیں دسیا، تینوں تیر لگ دے رہے تیرا خون نکل دا رہا، مینوں جگا دیندا میں جاگ جاندہ تے تینوں زخم نہ لگ دے۔ جواب سنیا جے میرے نبی دے یار دا، اے حسین میں تاں تینوں نہیں جگایا، نماز میں تاں نہیں چھوڑی، اصل اندر میں نماز سورۃ البقرہ شروع کر چکے آسان، میں نو چھڑن دل نہیں کر رہا سی، میں تیر برداشت کرتا رہا پر قرآن دی تلاوت بند کرنا ضمیر اجازت نہیں دے رہا سی۔ کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کریا کرو، قرآن کریم پڑھیا کرو، قرآن دا تیسرا ادب ہے۔ پہلا ادب پاک ہو کے ہاتھ لایا کرو، ایدہ دوسرا ادب اعوذ باللہ پڑھیا کرو، ایدہ تیسرا ادب انہوں کثرت دے نال تلاوت کریا کرو۔ چوتھا ادب کی ہے، ادھر توجہ میرے وال، اللہ کریم فرمانے نے چوتھا ادب قرآن دائے میں جدوں میرا کلام پڑھیا جا رہا ہے تُساں غور نال سنیا کرو، اے سننا بھی میرے قرآن دا ادب ہے۔ شور نہ مچایا کرو، شور و غول نہ پیدا کیتا کرو۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جدوں قرآن پڑھیا جائے فَاسْتَمِعُوا، غور نال توجہ نال قرآن سنیا کرو، انصتوا خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تواڈے تے اللہ رحمت نازل کرے۔ مکے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی ہے،
لوگوں نے دوسرا رخ دے کے اس آیت نو پیش کیتا ہے، جڑا رخ انہوں نے بنایا ہے وہ رخ تے تھے بندا ہی نہیں۔ نماز جماعت نال فرد مدینے جوئیے، اے آیت مکے آئیے۔ نماز جماعت نال فرد، جماعت قرآن پڑھنا، فاتحہ، قرات وغیرہ، یہ سارا جڑا رخ بڑھا کے امت دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے، یہ من گھڑت ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، مخالفت ہے حدیث رسول دی۔ یہ مکی دور ہے، لوگ نبی کریم دے قرآن کریم دی تلاوت نہیں سن دے سن، شور و غل کر دے سن۔ اسے آیت دا سیاق و سباق پڑھ کے ویکھ لو، ایک آیت پیچھے پڑھو، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اے آیت اپنا مقصد تے شان نزول آپ سمجھا رہی ہے، مکے والے شور، سیٹیاں، تالیاں، تاکہ نبی دا قرآن بند ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا مکے والے تواڈے تے تاں رحم ہوئے گا جدوں قرآن تساں غور نال سنو گے۔ یہ چوتھا ادب ہے کہ انہوں کی کرنا چاہیے؟ بولو یار، کدی اپنے پوتے نواسے بچے نو سامنے بٹھا کے قرآن سنیا کر، پھر ویکھ اللہ کتنا سکون دیندا ہے۔ کدی کسی چھوٹے آندے بھی قرآن سن لیا کرو، کدی کسی دا قرآن سن لیا کرو۔ قرآن دا چوتھا ادب کی ہے؟ ادھر ویکھیا جے کی ہے؟ بولو سارے، تساں پوچھو اگر توجہ نال سنیے، تساں یہ تو دسے بھئی پڑھو گے تو اے اجر تو اے ثواب، اگر غور نال سنیے کی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے جڑا میرے کلام نو غور نال سندا رہے میں اللہ انہوں ہدایت نصیب کر دیاں گا۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب تشریف لائے نے، قاری خالد مجاہد صاحب آف پتو کی توجہ ہے انشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر، توجہ ہے جی۔ چوتھا ادب قرآن پاک دا کیے؟ بولو، غور نال سننا چاہیے قرآن کریم، غور نال سننا چاہیے۔ یا اللہ کی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے جڑے ویلے قرآن پاک غور نال سنو گے، اللہ دل دیاں تختیاں کھول کے شرح صدر کر کے ہدایت دی نعمت عطا کر دے گا۔ حبشے دا بادشاہ نجاشی، عیسائی مذہب رکھن والا، اپنی کرسی تے براجمان ہے، نبی کریم دے یاراں دا وفد عدالت دے اندر حاضر ہے۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے نے، مکے دے قریشی بھی پہنچے ہوئے نے۔ او جی یہ تا نواں دین لے کے آئے نے، نواں کلام سنا دے نے، انہوں پناہ نہیں دینی، یہ نواں تذکرہ کر دے نے، تے توڑے عیسیٰ پیغمبر نو بھی نہیں من دے۔ حضرت جعفر تیار فرمان لگے کیوں نہیں جی اساں من دے ہیں، ساڑھے نبی نے حضرت عیسیٰ بن مریم دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ حبشے دا بادشاہ نجاشی کہن لگا قرآن پاک دا وہ حصہ سنا دے ہو جڑے حصے اندر حضرت سیدہ مریم دا ذکر ہے۔ عدالت لگی ہوئی ہے، بادشاہ نجاشی اپنی کرسی تے براجمان ہے، حضرت جعفر تیار، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب امام کائنات دا یار ہے، سامنے کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ دانا سورہ مریم 16واں پارہ حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ غور نال قرآن کی کرنا چاہیے؟ بولو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اے نجاشی غور نال سن رہے ہیں، علماء موجود نے، حضرت جعفر تیار قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، نجاشی دے اکھاں میں جو آنسوں ڈول رہے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں توجہ نال سننا ادا حق ہے، ادا چوتھا ادب ہے، غور نال سنو گے اللہ دل دیاں بیماریاں دور فرما دے گا، انہوں غور نال سنو گے اللہ دل وچوں حسد ختم کر دے گا، انہوں دور نال سنو گے اللہ دل دماغ معطر کر دے گا۔ بندہ جیڑی شے سنے او دے بارے دل اندر خیال پیدا کر دے، پھر او دے بارے
دماغ اندر سوچدا ہے پھر او دے مطابق اپنے ہتھاں دی حرکت کردا ہے اگر سنے گا چنگا سوچے گا بھی چنگا اگر سنے گا سونا تے سوچے گا بھی سونا تے کرے گا بھی سونا یہ چوتھا ادب ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تعلیم دیتی ہے حبشے دا بادشاہ حضرت جعفر دی تلاوت سن کے کہہ رہے ہیں کاش ہو ویلا تے وقت میں ویکھاں اپنے اکھاں نال جدوں اس جگہ تے تواڈے نبی دی حکومت ہوئے گی آخر مسلمان ہو جاندا ہے اللہ نے نجاشی نو ہدایت دی قرآن توجہ نال سنن دی برکت میں چوتھا ادب قرآن پاک دا ہے کہ انہوں غور نال بولو یار غور نال میرے نبی پاک وادی النخل اس قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں قرآن بھی میٹھا میرے نبی پاک دی زبان بھی بولو تو کتنا مزہ آندا ہوئے گا میرے نبی پاک دی وادی النخل ہے میرے نبی پاک قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں جنہ دی ٹولی جنہ دا وفد اوپر آ کے میرے نبی پاک دی تلاوت سن رہے ہیں اللہ دی قسم رک جاندے نے جن رک جاندے نے میرے نبی پاک نے تلاوت ختم کی تھی غور نال سن رہے ہیں جن مسلمان نہیں کافر نے جن غور نال سن رہے ہیں میرے نبی پاک جا رہے ہیں تلاوت ختم ہوئی جا رہے ہیں آپ گھر پہنچے اللہ کریم نے سورۃ الجن نازل فرما دی تھی میرے نبی دے جان دے بعد جنہ نے آپس تبصرہ کیتا اللہ نے تبصرہ قرآن اندر ذکر کیتا اس جن ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں یار تے عجیب کلام سنے اے تے عجیب کلام ساج سنے قل اوہی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآناً عجبا ایتے عجیب کلام اساں سنے ہیں ایدہ عجب کیے عجب ظاہر کر رہے ہیں ایدے اندر عجب کیے اساں بڑا عجیب کلام سنے ہیں اے جنوں ایدے اندر عجب کیے کہنے لگے یا حدی ایدہ عجب ہے ایدہ تعجب ہے یا حدی الى الرشد دنیا دی کوئی کتاب ہدایت دی طرف رہنمائی نہیں کر دی ہدایت دی طرف رہنمائی کر دیئے تے اللہ دی کتاب قرآن کر دیئے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے جیڑا بندہ اس چوتھے ادب دا خیال چا کر رہے انہوں غور نال سندا رہے اللہ ہدایت عطا کردہ ہے انہاں جنہ نے غور نال سنیا اللہ نے ہدایت عطا کی تھی دے اگے کی کہہ رہے ہیں فآمنا بہی ایک واری جنہ نے سنیا ہے کنی واری زندگی گزر گئی سانو قرآن سن دیں جہالت نہیں ختم ہوئی زندگی ہو گئی قرآن سن دیں سودی کاروبار اساں نہیں ختم کر سکے زندگی ہو گئی قرآن سن دیں اساں دھی بھین دے حق نو آلے تک بھی نہیں سمجھیا زندگی ہو گئی ہے قرآن سن دیں شرابہ نہیں مکیاں زندگی ہو گئی ہے قرآن سن دیں بھائی دی قدر دا آلے تک پتہ نہیں چلیا زندگی ہو گئی ہے قرآن سن دیا ماں باپ کی عزت تکریم دا پتہ نہیں چل سکیا ایک واری جنہ نے قرآن سنیا ہے اعلان کر رہے ہیں فآمنا اساں آج تو بعد ساڑا ایمان ساڑا یقین ساڑی جند ساڑا جان رب دا قرآن ہے اللہ دا قرآن اساں ایمان لے کے آیا تے اگے ایک اور وضاحت جنہ نے کی تھی ایمان ہے کیڑا وہ دس رہے نے خود دی اساں ایمان لے وہ کیوں جا ایمان لے کے آئے ہو کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آہَدَا اے ایمان ہے اساں آج دے بعد اپنے رب نال کسے نو شریک یہ اصل ایمان ہے اور جڑا بندہ در دردہ جا کے پجاری ہوئے وہ قرآن سن رہے ہے قرآن سننے والا بندہ کدی کسے غیر نو داتا کہہ سکتا بولو قرآن توجہ نال سننے والا بندہ امام اعظم دے مقابلے کسے امتی نو امام اعظم بنا سکتا
نہیں بنا سکتا. جڑا توجہ نال قرآن سنے او دا عقیدہ یہ ہوندا ہے کہ غوث اعظم بھی صرف اللہ ہے اور امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے. او دا عقیدہ یہ ہوندا ہے کہ میرا مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے اور میرا رہبر و رہنما صرف محمد الرسول اللہ ہے. حضرات جنہاں نے اللہ نال شریک کیتا انہاں نے قرآن سنن دا حق ادا نہیں کیتا اور جنہاں نے نبی دے مقابلے دے اندر اپنے رہبر تے رہنما بنائے نے انہاں نے بھی قرآن سنن دا حق ادا نہیں کیتا. انہاں جنہاں نے توجہ نال سنیا ایمان لے کے آئے نال اپنے ایمان دی وضاحت کر رہے نے ولن نشرک بربنا احد اج تو بعد اسا اپنے اللہ نال کدی شریک نہیں کران گے. یہ اصل ایمان ہے. تے ایک کنواں ادب چوتھا کنواں بولو کی کرنا چاہیے؟ پہلا ادب پاک ہو کے ہاتھ لانا چاہیے یہی گل ہے نا. دوسرا ہے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. تیسرا ادب ہے کثرت دے نال بولو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے. تے چوتھا ادب ہے بولو طفیل بن عامر دوسی نے بھی قرآن سنیا سی میرے نبی پاک تو. اللہ دی قسم کھا کے کہنا مکے دے کافر بھی جدوں غور نال سنیا کردے سن نا اور رات نو نیند نہیں سن کردے کعبہ بیت اللہ دے دیواراں نال کھلو کے میرے مصطفیٰ دا قرآن سنیا کردے سن. کافر وہ دن دا روک دے سن رات نو چپ چپ کے آ کے میرے نبی دی مٹھی آواز سنیا کردے سن. لذت ہے اس قرآن اندر. کنے ادب ہو گئے؟ توجہ میرے وال کی کرنا چاہیے غور نال. کدی کدی میرے نبی پاک بھی سنیا کردے سن سن دے سن کے نہیں. کدی کدی میرے نبی پاک صحیح بخاری سورت لم یکن الذین کفروا اتری میرے نبی پاک چلے گئے گرمی دی شدت نبی جا رہا ہے. توجہ میرے نبی پاک نے دروازے نو دستک دیتی. میرے نبی پاک دا صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ باہر آ گئے. سونے ہو گرمی دی شدت ہے مینوں بلا لیندے خیر تو ہے. میرے نبی پاک فرمانے نے ابی میں تیرے دروازے تے اپنی مرضی نال نہیں آیا عرشاں والے رب دا حکم من کے آیا. جی یا رسول اللہ اللہ دا کیا ڈرے خیر تو ہے. امام کائنات فرمانے نے ابی اللہ کریم نے حکم دیتا ہے جبریل نو اے سورت لے کے جاؤ جا کر کے ابی نو کہو ابی اے سورت دی تلاوت کرے تساں او دے سامنے بیٹھ کے سنو. میں ابی دی تلاوت عرشاں تے سننا چاہتا. کتنی بات ہے. ابی پڑھے تساں سنو. حضرت ابی اللہ دے نبی تسی صاحب قرآن ہو میں تھوڑے سامنے پڑھا نہیں ہو سکتا. نبی پاک فرمانے نے ابی اللہ دا ڈر ہے. حضرت ابی کہنے نے اچھا ایک گل سمجھا دے ہو پھر میں پڑھنا. آپ نے فرمایا جی کیڑی گل ہے؟ اللہ دے نبی اسمان اللہ کیا اللہ نے میں ابی دا نام لے کے کہا ہے ہائے اللہ دی زبان تے میرا نام ہے. نبی پاک فرمانے نے جی ابی اللہ نے تیرا نام لے آئے. فبکا ابی حضرت ابی دے اکھاں وچوں آنسو ڈل پئے. میں کتھے اللہ دی مقدس زبان کتھے؟ میرے نبی کریم تلاوت سن رہے ہیں. ایک باری حضرت عبداللہ ابن مسعود نو بھی آپ نے فرمایا سی اج میرا دل کر رہا ہے تساں سورت پڑھو نساء میں تہاڈی تلاوت سنا. اے دا چوتھا ادب وے غور نال سنیا کرو. اے دا پنجواں ادب وے کہ تساں پاک ہو کے ہاتھ بھی لائے اے دی اعوذ باللہ بھی پڑھی ہے. اینو کثرت دے نال پڑھ بھی رہے ہو اینو توجہ دے نال سن بھی رہے ہو. اے دا پنجواں ادب وے کہ اے دے تے غور و فکر کریا کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. 23 سال اندر قرآن نازل ہویا ہے تو پورے قرآن 23 دفعہ اللہ نے کہا ہے تساں قرآن تے غور کیوں نہیں ہو کر دے؟ غور کیوں نہیں ہو کر دے؟ کیوں کہ اللہ نے یہ حق ہے قرآن دا. غور کرو گے تو انہوں قرآن اندر معاشرے دی اصلاح مل جائے گی. غور کرو گے توحید دا پتہ چل جائے گا. غور کرو گے نبی دی عظمت دا پتہ چل جائے گا.
میتھ قرآن نے دسیے، سائنس قرآن نے دسیے، جیون دا طریقہ قرآن نے دسے. جڑا غور کرے اللہ دی قسم ہے دنیا کائنات دے اج دے اے انگریز سائنسدان بھی تیری میری اس مقدس کلام دا مطالعہ کر کے اپنی سائنس نو اچھا سمجھ رہے ہیں، ورنہ انہاں دی کی ضرورت ہے وہ سائنس بنا دے. دنیا دی سائنس دا وجود قرآن اندر ہے. اور اے بندہ مر جائے اے دی جائیداد تقسیم کرو جی، میتھ ریاضی انہاں بٹا انہاں اے فلاں فلاں اے ساریاں چیزاں سب تو پہلے اللہ دے قرآن اندر ذکر ہوئیاں نے. قرآن نو غور نال ویکھو گے ماں باپ دے ادب دا پتہ چلے گا، جیون دے طریقے دا، اخلاقیات، خلق ساریاں چیزاں اللہ سمجھائے گا. اے قرآن دا پنجواں ادب ہے کہ تے غور کرنا چاہیے. چھٹا اور چھواں اور آخری ادب دا اے وے تساں پاک ہو کے ہاتھ بھی لا لے اعوذ باللہ بھی پڑھ لئیے، کثرت نال پڑھ دے بھی ہو، انہوں غور نال سن دے بھی ہو، سمجھ بھی لے، غور بھی کر لے. اے آخری حق اے وے کہ اے تے عمل کرنا چاہیے. اے تے بولو کی کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. کرو گے عمل؟ قرآن جو کہندا جائے کر دے جاؤ. آیتاں آیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر اپنے بیویاں نو، بیٹیاں نو، مسلماناں دے عورتاں نو پردے دا کہہ دیو. عمل دی ایک دلیل دے رہے ہیں. آیت آئی انصار دیا عورتاں عشاء تو بعد رات دا کپڑے سارے لبھنا شروع ہوئیاں، ٹکڑے کٹھے کر کر کے چادراں بنائیاں. صبح دی اذان ہوئی، انصار دیا عورتاں چادراں پا کے نماز پڑھ رہی ہیں. ادھروں آیت آئی، حضرت انس فرماندے نے میرے گھر اندر نبی دے یار بیٹھے سن، شراب نہیں سی حرام ہوئی تے شراباں بنا کے اسی پی رہے ساں. اچانک آواز آئی، اعلان آیا، میں باہر گیا تے گلیاں چ آواز تے اعلان دے رہے اسی حضرت بلال. میں پوچھا بلال کی ہے؟ کہنے نے نبی پاک تے آیت کریمہ آ چکی ہے، اللہ نے کہا ہے جو حرام ہو گئی ہے شراب، مینوں نبی نے بھیجا ہے جاؤ انہاں نو دسو شراب حرام ہے، میں اعلان کر رہے ہاں. حضرت انس گھر پہنچے، صحابہ نے پوچھا کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے شراب حرام ہو گئی ہے. صحابہ نے اے نہیں کیا، اے تو بنا چکے ہیں، چلو انہوں پی کے پھر عمل کریں. نہیں، شراباں دے مٹکے توڑ دیتے، شہادت والی انگلیاں اپنے منہ وچ پا کے میدے والی شراب بھی الٹی اور کہہ کر کے کر رہے سن تے کہہ رہے سن یا اللہ گواہ ہو جا اساں تیرے پیغمبر نو پیغمبر سمجھن دا حق ادا کر دیتا ہے. حضرات دو گلاں میں تانوں اج سمجھا کے جا رہا. پہلی گل اے وے اللہ جدوں جس نو بھی عزت دے وے، اچھی بولو کیڑی وجہ تو دیندا ہے؟ اچھی بولو کیڑی وجہ تو؟ قرآن پاک دی 5 دلائل تو انہوں دے چکے ہیں کہ اللہ جدوں بھی عزت دیندہ ہے قرآن پاک دی وجہ تو. لیکن انہوں اللہ عزت دیندہ ہے میری تقریر دا دوسرا حصہ کہ جڑا قرآن دی عزت دا حق ادا کرے. اور عزت قرآن پہلے نمبر تے پاک ہو کے چکیا کرو. قرآن دی عزت دے دوسرے نمبر اعوذ باللہ پڑھیا کرو اور کثرت دے نال تلاوت کریا کرو، غور نال انہوں سنیا کرو، غور و فکر کریا کرو اور عمل کریا کرو. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے قرآن نورانی شیشہ ہے کہ نہیں، جڑا رب دا راہ دکھاوے، جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے، سدھا جنت جاوے. وآخر دعوانا